الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز بچوں، آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے حصول علم کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سفر، جس کو رحلات علمیہ سے تعبیر کر لیجئے، اسفار علمیہ سے تعبیر کر لیجئے۔ ویسے محدثین کی ایک اصطلاح ہے، اس غرض سے یعنی حدیث کی جستجو اور تلاش اور طلب کی غرض سے جو سفر کیا جاتا، اس کو محدثین کے مابین رحلہ سے تعبیر کہتے ہیں۔ اور جہاں پہنچا جائے، جس بڑے محدث کے لیے کی ملاقات کے لیے، ان سے حدیثیں لینے کے لیے سفر کیا جاتا ہے، ان کو رحلہ کہتے ہیں۔ اسی لیے محدثین کا جہاں تعارف ہوتا ہے تو وہاں ایک ذیلی عنوان ہوتا ہے رحلات علمیہ۔ تو اب حضرت کے رحلات علمیہ کو مختصراً ہمیں جاننا ہے۔ سارے محدثین نے حدیث کی تلاش کے لیے دور دور کا سفر کیا، دور دور کے ممالک کا سفر کیا، دیہات، گاؤں، شہر، پھر ملک، جہاں پتہ چلا وہاں پہنچنے کی کوشش کی۔ حدیث مل جانا اس قدر ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا تھا کہ ساری مشقتیں، سارے اخراجات اس ایک حدیث کے پا جانے سے، محدث کی ملاقات سے، یہ سارے احساسات فنا ہو جاتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ محدثین نے کیسی کیسی کٹھنائیاں اٹھائی ہوں گی، تب جا کر کے یہ حدیث ہم کو پہنچی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ جابر ابن عبداللہ ایک حدیث کی جستجو کے لیے، سند کے لیے وہ سفر کر کے 1 مہینہ تک چلتے رہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ 1 مہینہ تک سفر کیا، پھر جا کر کے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہ حدیث براہ راست انہوں نے سنی۔ اور قرآن مجید نے بھی حکم دیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ آدمی کو نکلنا چاہیے، اور تکوینی طور پر کچھ ایسا نظام ہے، سبب اس کا جو کچھ بھی کوئی نکال لے، کہ آج مدارس میں بڑی تعداد باہر سے آئے ہوئے طلباء کی ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس پتہ چلا بہار کے، آسام کے، بنگال کے، یو پی کے، کہاں کے، ادھر کے مدارس میں طلباء بھرے ہوئے۔ یہاں کے طلباء دوسری جگہوں پہ جاتے، دوسری جگہوں کے طلباء یہاں پہ آتے۔ یہ ایک طرف تو سبب کے درجے میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن من جانب اللہ ایک نظام یہ اب تک باقی رکھا گیا ہے کہ محدثین نے چل کر، سفر در سفر کر کے حدیثیں حاصل کی ہیں۔ تو آج تک اللہ نے یہی نظام رکھا ہے، تم بھی جاؤ، تم بھی سفر کرو۔ کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ عقل کوہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ احادیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، دین اور شریعت سیکھنے کے لیے، تاکہ قرن اول کی جو شکل صورت اور جو روح ہے اور جو سیرت ہے اور قرن اول کی جو شبیہ ہے وہ آج بھی باقی رہے۔ اور اس میں ایک اور بھی تکوینی نقطہ ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اصحاب حدیث کے سفر کی برکت سے، محدثین کے سفر کی برکت سے، طالبین حدیث کے سفر کی برکت سے، مشتغلین بالحدیث کے سفر کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت سے بلاؤں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی طالب حدیث بن کر، معلم حدیث بن کر کسی جگہ، یا معلم کتاب و سنت بن کر کسی جگہ سفر کر کے جاتا ہے، اس بستی پر کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے، تو اس محدث کے، اس معلم کے سفر کی برکت سے، قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں کی بلاؤں کو، وہاں کی آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مکانات اور بہت سارے شہروں کا سفر کیا۔ ابتدا ہی سے، ابھی صرف 16 سال کی عمر ہے، آپ نے حجاز کا ارادہ کیا، اپنی والدہ اور بھائی احمد کو لے کر کے حجاز تشریف لے گئے، اور پھر وہاں مکہ مکرمہ میں بھی قیام رہا، مدینہ منورہ میں بھی قیام رہا۔ 18 سال کی عمر میں پھر مدینہ منورہ کا سفر ہوا، اور وہاں کے جو مشہور محدثین تھے، مثلا عبدالعزیز اویسی، ایوب ابن سلیمان ابن بلال، اسماعیل ابن ابی اویس وغیرہ سے مل کر، وہاں رہ کر ان سے حدیثیں حاصل کی، اور ابھی 18 سال ہی کی عمر تھی کہ ان محدثین سے اتنا سارا لے لیا تھا کہ خود کتاب لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، اور اسی عمر میں قضایا الصحابۃ والتابعین اسی سفر میں لکھے، اور اسی سفر میں التاریخ الکبیر کا مسودہ بھی لکھا۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت نے حصول حدیث کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا۔ صرف ہی تو حجاز کی ایک بات بتائی گئی، پھر حضرت بصرہ بھی تشریف لے گئے۔ وہاں کے محدثین میں ابو عاصم النبیل، محمد ابن عبداللہ انصاری، اور عبد الرحمن ابن حماد، محمد ابن عرارہ، حجاج ابن منہال جیسے کبار محدثین موجود تھے، ان سے احادیث کا سماع کیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے بصرہ کا تو 4 دفعہ سفر کیا، کوفہ اور بغداد کے متعلق مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کتنی مرتبہ گیا۔ حافظ نے حدیث الساری میں نقل کیا ہے کہ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا، لا احصی کم دخلت الی الکوفۃ وبغداد مع المحدثین، کتنی مرتبہ کوفہ اور بغداد جانا ہوا یہ بتانا میرے لیے مشکل ہے۔ بہرحال حضرت نے مختلف ممالک کا، مختلف شہروں کا سفر کیا، بصرہ ہے، کوفہ ہے، شام ہے، مصر ہے، الجزیرہ ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے جہاں جہاں کسی محدث کا پتہ چلتا وہاں ضرور جاتے اور جا کر کے حدیثوں کے حصول کی فکر کرتے تھے۔ یہ جو لمبے اسفار حضرت کے ہوتے تھے، ان لمبے اسفار میں حضرت کو بارہا ایسی نوبت آئی کہ کھانے کا نظام نہیں تو درختوں کے پتے، نیچے سے گھاس زمین سے توڑ کر کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ لیکن آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی تھی کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، اگر علم لینا ہے تو جسم کی راحت کو بھول جانا چاہیے۔ بہرحال اس طرح سے اتنے بڑے انسان بن گئے اور اس قدر شان کے انسان بن گئے، اللہ نے بنا دیا کہ حضرت کو دنیا حدیث میں ایک ممتاز مقام نصیب ہوا۔ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشب، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بصرہ ہی کے سفر کی ایک بات نقل کی جاتی ہے، فرماتے ہیں ایک
آپ کے دوست اصول حدیث کے ہمدرس یعنی آپ کے ساتھی حاشد ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک محدث کے پاس ہم پہنچے، انہوں نے حدیث لکھوانے کا کام شروع کیا، ہم سب ساتھی لکھ رہے تھے۔ امام بخاری نہیں لکھتے تھے، صرف سنتے تھے، بلکہ جہاں جہاں بھی گئے امام بخاری لکھتے نہیں تھے، صرف سنتے جا رہے۔ ساتھیوں کو پہلے تو حیرت ہوئی کہ سوال صرف ہوا، پھر دیکھا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی کر رہے ہیں، تو تان بھی کرنے لگے، سخت سست بھی بولنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا۔ بات جب آگے بڑھی تو کہنے لگے لاؤ تم اپنی لکھی ہوئی حدیثیں اپنے سامنے رکھو اور مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں سناتا جاؤں۔ چنانچہ حضرت سناتے گئے یہاں تک کہ ساری حدیث لکھی ہوئی حدیثیں سنا ڈالی، اور جب گنتی ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ 15,000 حدیثیں تھیں جو اوروں کو تو لکھ کر یاد تھی اور حضرت کو صرف سن کر یاد تھی۔ اب حضرت کے حفظ کا اتنا شہرہ ہوا کہ لکھے ہوئے بھی اپنے لکھنے پر اتنا اعتماد نہیں کرتے تھے جس طرح سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے پر لوگوں کو اعتماد ہو گیا تھا۔ اب آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، بلکہ کہو حسین زندگی کا ایک اور ورق ہم کھولنا چاہتے ہیں اور حضرت کو ایک دوسری حیثیت سے اور ایک نئی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے، بلکہ کہو کہ حضرت کے مقام عالی کو دیکھ کر بار بار یہ خیال آتا ہے کہ حضرت جب اتنے بڑے انسان تھے اور اتنے بڑے محدث تھے تو ابتدا سے ان کا کیا حال تھا؟ پوچھا جاتا ہے نا، بھائی آپ کچھ اپنے بچپن کی باتیں بتائیے، یا کچھ غیبی اشارات ہوں، قدرتی اشارات ہوں، کیسے اتنے بڑے آدمی ہوں گے؟ ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا بھی تھا وما بدو خطبک وما بدو حالک، آپ ذرا ابتدائی باتیں اپنی بتائیے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو اتنا بڑا انسان بنایا تھا تو اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ تقدیر نے اور نظام تکوین نے حضرت کو بلند کیا تو وہ کہاں سے بات چلی؟ محدثین نے تو فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، آپ پوری آیت پڑھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ ان ایمان والوں کے بیچ میں رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ان کے لیے بھی آپ بنا کر بھیجے گئے جو بعد میں آئیں گے، ابھی نہیں آئے ہوئے دنیا میں، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور صحابہ کی زندگی کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کے لیے پھر قرآن کہتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ آج جو قرن موجود ہے، آج جو ایمان والوں کی جماعت موجود ہے، ان کے تو نبی ہے ہی ہیں آپ،
ان کے علاوہ اس دوسری جماعت کے بھی، اس دوسرے طبقے کے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں جو ابھی اس وقت نہیں ہے، ان کی ملاقات نہیں ہے، وہ بعد میں پیدا ہونے والے۔ جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ مراد ہے آخرین منہم سے؟ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے، یعنی روئے زمین پر کہیں ایمان نہ ہو، دنیا خالی ہو جائے، پھر بھی وآخرین بتا رہا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا جملہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کی قوم سے، سلمان فارسی کی قوم سے، ان لوگوں کی جماعت سے ایسے پیدا ہوں گے جو وہاں سے ثریا سے ایمان لائیں گے اور دنیا میں اسے عام کریں گے، پھیلائیں گے۔ اب سلمان فارسی سے کیا مراد؟ آپ کو معلوم ہے سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، عجم کے تھے۔ اشارہ صرف فارس کا نہیں ہے، اشارہ عجم کا ہے کہ اگرچہ کہ عرب میں، مکے اور مدینے میں، عرب کے حلقوں میں یہ قرآن مجید آیا اور آج صحابہ موجود ہے، ایمان والے موجود ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ عجم میں بھی کلمے والے ہوں گے، کہیں بھی ایمان ہوگا وصول کر کے، حاصل کر کے وہ عجم میں پھیلائیں گے۔ اب محدثین نے اس آیت پر غور جب کیا تو غور کر کے فرمایا کہ یوں تو عجم میں بھی بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، وہ سبھی لوگ اس میں اس کے مصداق ہو سکتے ہیں کہ ثریا سے لا کر کے زمین پر پھیلا دیا، لیکن اس میں آخرین منہم کے اولین مصداق، پہلے نمبر کے مصداق تو امام ابو حنیفہ ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عجم کے، کوفہ کے رہنے والے، اور انہوں نے اس طرح سے علم کی خدمت کی ہے، ایمان کو پھیلایا ہے، ایمانی چہرے کو صاف ستھرا کیا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی جستجو اور تلاش اس طرح سے دور دور سے کر کے اکٹھا کر دیا کہ لوح محدثین نے کہا کہ یہ اولین مصداق ہیں امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمہ اللہ۔ حتیٰ کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبعید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں بھی حضرت نے بھی امام ابو حنیفہ کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی، اس بخاری میں بھی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس۔ یہ حدیث مزید دلچسپی کے ساتھ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم عجمیوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے تعلق سے بھی پہلے سے بشارت موجود ہے، بس جس درجے کی ہماری طرف سے طلب، لگن، دلچسپی کی بات ہوگی، اللہ کی طرف سے ویسے ہی عطا بھی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مستقبل میں پنپنے، چمکنے کا گویا ایک تکوینی قدرتی اشارہ اس آیت میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ حضرت کو چمکانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے متقی باپ عطا کر دیے، ایسی عابدہ، زاہدہ، متضرعہ، رونے والی خاتون آپ کی ماں، ایسی پیاری ماں نصیب فرمائی۔ یہ تو اسباب ہوئے، لیکن حضرت کی خود ذاتی کوششوں اور ذاتی حضرت کے تقوی کی بنیاد پر ایک مرتبہ امام بخاری کے خادم خاص
اور آپ کی تحریروں کو لکھنے والے محمد ابن ابی حاتم یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جہاں آپ کے قدم مبارک پڑ رہے ہیں وہیں امام کے قدم پڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جہاں قدم رکھا آپ جب قدم اٹھاتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں قدم رکھتے ہیں. خواب ختم ہو گیا. کیا ہوا اس میں؟ اس کی تعبیر یوں لی گئی قدم پہ قدم رکھنا یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی عین سنت کے مطابق ہے، سنت کی پیروی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں. اسی انداز کا ایک اور خواب یاد آیا جس سے آپ کے تعلق سے بزرگی اور فضل اور شرف اور مقام اور عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کے یعنی صحیح بخاری کے جو نسخہ لکھنے والے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں یہ نسخہ ہے، اس کے اور بھی نسخے ہیں لیکن یہ جو موجودہ نسخہ ہے اس کے لکھنے والے ہیں وہ ہیں محمد ابن یوسف فربری. یہ محمد ابن یوسف فربری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ رہے ہیں این ترید، کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے عرض کیا ارید محمد ابن اسماعیل، میں محمد ابن اسماعیل بخاری کے پاس حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اقرئہ منی السلام، جاؤ ان کو میرا سلام کہہ دینا، میرا ان کو سلام کہہ دینا. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا جانا، اتنی بڑی عظمت کا مل جانا کس بنیاد پر تھا؟ وہ اصل میں بات وہی ہے کہ غیبی نظام کو یہ معلوم تھا کہ یہ بندہ کتنی مشقتیں کتنی قربانیاں جھیل سکتا ہے. اس کے اعتبار سے حق تعالی شانہ نے ان کا مقدر بھی ایسا خوبصورت بنا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو حسین مقدر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.